الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ولا يجرمنكم شنعان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ولا يجرمنكم اور نہ آپ کو مجرم بنا دے، جرم والا بنا دے، شنعان دشمنی قوم کسی قوم کی یا ایسی قوم کی ان صدوکم کہ جنہوں نے آپ کو روکا عن المسجد الحرام بیت اللہ سے، اللہ رب العالمین کے گھر سے، مسجد حرام سے، ان تعتدوا تم حد سے تجاوز نہ کرو، وتعاونوا علی البر والتقوی اور معاون بن جاؤ، تعاون کرنے والے بن جاؤ، مددگار بن جاؤ اس شخص کے جو نیکی اور تقوی والا ہو، یا نیکی اور تقوی کرنے والے کے معاون بن جاؤ، مددگار بن جاؤ، ولا تعاونوا اور نہ معاون بنو، مددگار بنو، تعاون کرنے والے بنو، علی الاسم والعدوان ایسے شخص کے اسم جو گناہگار ہے، والعدوان اور سرکش ہے۔ واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، ان اللہ یقیناً ہمیشہ سے اللہ رب العالمین شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ گزشتہ آیات جو آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں اس آیات کا تیسرا اور آخری حصہ ہے۔ پہلے اللہ رب العالمین نے حرمت والے چیزوں کا ذکر فرمایا، پھر حرمت والے مہینوں کا، پھر ایسی چیزوں کا جو شاعر اللہ میں سے ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کی بے حرمتی سے منع فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایسی چیزوں کا ذکر فرمایا جس چیزوں کو اللہ رب العالمین نے تم پر حرام کی ہیں، اور حلال بھی چیزوں کا ذکر فرمایا۔ اب اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، کسی قوم کی بغض کے اندر آ کے، دشمنی کے اندر آ کے اپنے اعمال ضائع مت کرنا۔ فرمایا کہ ولا یجرمنکم آپ کو ہرگز نہ مجرم بنا دے، شنعان قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان لوگوں کی دشمنی کے جنہوں نے آپ کو مسجد حرام میں جانے سے روکا۔ یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے صلح حدیبیہ کا۔ یہ ایک ایسا وقت تھا جس وقت مسلمان صحابہ کرام اور اللہ کے رسول کے ہمراہ یہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے تھے، اور انہیں حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا۔ یہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ عمرے کی غرض سے تشریف لے کر کے جا رہے تھے۔ اب وہاں پر اس وقت جو کنٹرول تھا وہ مشرکین مکہ کا تھا۔ انہوں نے صحابہ کرام کو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی روک دیا حدیبیہ کے مقام پر۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم اس وقت نہیں آنے دیں گے، فلاں 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 شروع ہے۔ جب مکہ فتح ہو گیا اس کے بعد مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ پوری دنیا کے اندر بیٹھ گیا کہ مسلمان اب ان کے ساتھ پنگا نہیں لیا جا سکتا۔ اب مسلمانوں کی ہیبت کافروں پر اس طرح تھی کہ جب مکہ فتح ہوا تو کوئی کعبہ کے خلاف کے اندر چھپا ہوا تھا، کوئی پتھروں کے پیچھے چھپا ہوا تھا کہ آج وہ دن آ گیا ہے کہ مسلمان ہمیں نہیں چھوڑیں گے، ہم نے ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، لا تثریب علیکم اليوم، میں آج تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ کہا کہ یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی جنہوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا تھا، اور جناب یوسف علیہ السلام بکتے بکاتے صعوبتوں اور مصیبتوں سے گزرتے پھر مصر کے بادشاہ جا کر کے بنے، پھر اسی بھائی کے سامنے اسی بھائی کا گلہ کر رہے ہیں، اس کے بھائی کا اور اس کا، کہ بھئی اس کا بھائی بھی ایسا تھا جناب یوسف علیہ السلام۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بادشاہ وہی ہے جسے ہم نے کنویں کے اندر پھینکا تھا۔ اب پھر جناب یوسف علیہ السلام کا جب ان کو پتہ چلا کہ یہ وہی ہمارا بھائی ہے، آج بادشاہ ہے مصر کا، تو وہ سجدے کے اندر گر گئے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، میں تم سے انتقام نہیں لوں گا۔ اب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن کہا لا تثریب علیکم اليوم، محمد بھی آپ سے انتقام نہیں لے گا، وہی آپ کو جواب دیتا ہے جو یوسف نے میرے بھائی نے کہا تھا۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کو آپ کے دل کے اندر رنج ہوگا، غم ہوگا، آپ کے دل کے اندر پریشانی ہوگی، لیکن آپ حد سے زیادہ تجاوز نہ کریں، ایسا نہ کریں کہ آپ کی نیکیاں تباہ ہو جائیں۔ آپ انصاف سے کام لیں، عدل سے کام لیں۔ کسی قوم کی دشمنی آپ کو اتنا نہ ابھارے کہ آپ اپنی نیکیوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اپنے بھائی کی ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے اندر مدد کرو۔ نیکی کیا ہے؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیکی ہر وہ عمل ہے کہ جس سے مسلمانوں کو تکلیف دور ہو یا اللہ رب العالمین خوش ہو۔ اور دوسری جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احسنہم خلقا، اچھا اخلاق نیکی ہے، سب سے بہترین نیکی ہے کہ انسان کا اچھا اخلاق ہو۔ فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نام معاون بنو اس شخص کے جو گناہ گار ہو اور حد سے تجاوز کرنے والا، اس جو گناہ گار شخص ہو، سرکش شخص ہو، اس کے معاون نہ بنو۔ اور گناہ کیا ہے؟ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو تیرے دل کے اندر کھٹکے، جو تجھے ایسی بات کے اوپر پریشان کرے کہ اگر یہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو میرے لیے معیوب بات ہے، یہ میرے لیے شرم کن بات ہے، یہ میرے لیے شرم کی بات ہے، لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ بتایا کہ یہ قانون بتلا دیا کہ ہر وہ چیز گناہ ہے جس کو تو چھپاتا ہے لوگوں سے، وہ ہر چیز گناہ ہے جسے تو لوگوں سے چھپاتا ہے۔ فرمایا کہ ایسی چیزوں سے بچے۔ فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرے، اللہ سے خوف کھائے، کیونکہ وہ حقیقی مالک ہے، خالق ہے۔ آگے فرماتا ہے ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ رب العالمین سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ معاملات کھاتا کلیئر کر کے رکھے انسان۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ قل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔